یہ ایک شخص آئے گا، موٹا سا بندہ ہوگا، وہ بیٹھا ہوا ہوگا، اپنے نشست پر براجمان ہوگا، اور یہ بات کہے گا کہ قرآن مجید میں جو چیز تم پاتے ہو اسے حلال کہو، اور جو چیز تم قرآن مجید میں حرام پاتے ہو اسے حرام کہو۔ آج کل اگر آپ دیکھیں جو قرآن کے اسکالر بنے پھرتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بڑی معروف شخصیت ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اشارتاً آپ کو بتلا دیتا ہوں، ساروں کو پتہ چل جائے گا۔ ان کا ایک مناظرہ بھی ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، ایک مفتی ہیں ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا ان کا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں اپنی ذات کی حیثیت سے پسند کی ہیں، تو ظاہر ہے ان کی حیثیت بھی دین میں وہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور رکھتا چلوں، کہ جو احادیث ہیں ان کے بغیر قرآن مجید پر عمل ممکن ہی نہیں ہے مکمل طور پر۔ یہ ایسے جڑی ہوئی ہیں حدیثیں قرآن مجید کے ساتھ، جو صحیح احادیث ہیں، جو متواتر چیزیں ہیں جو ہم تک چلی آئی ہیں، وہ قرآن مجید کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں وہ بھی جڑی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں پہلی چیز، قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ، جا بجا قرآن مجید کی بے شمار آیات میں آیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تم حفاظت کرو نمازوں کی اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی۔ تو اب دیکھیں یہاں پر نمازوں کا ذکر ہے، بیچ والی نماز کون سی ہے، نمازیں کتنی ہیں، نمازوں کی تعداد کیا ہے، نماز پڑھنی کس طرح ہے، فجر کی نماز ہے اس کی کتنی رکھتے ہیں، ظہر کی اگر نماز آتی ہے اس کی کتنی رکھتے ہیں، عصر کی کتنی رکھتے ہیں، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، پھر سنتیں بھی کیا ان کے ساتھ ہیں، کیا ان کے ساتھ کوئی نوافل بھی ہیں، یا خالی جو ہے نا وہ فرض ہیں، اور فرض کی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں، یہ ہمیں قرآن مجید میں الحمد سے لے کے والناس تک آپ پڑھ جائیے، آپ کو اس بارے میں نہیں ملے گا کچھ بھی۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات کیا ہیں، کیا 5 ہی 5 نمازیں اکٹھے انسان پڑھ لے تو کافی ہو جائیں گی، یہ نمازوں کے کچھ اوقات بھی ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ملتا ہے، جس کو قرآن مجید نے آئینہ بتلایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتلایا ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طریقے سے نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب یہاں پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے بارے میں بتلا دیا کہ میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں تم اس طرح نماز پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے افعال کے بارے میں بھی بتلا رہے ہیں کہ جو کچھ کام میں کرتا ہوں تم بھی اسی طرح کیا کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال افعال ہیں، جو ایکشنز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حجت ہیں بذات خود، لوگ انہی کے مطابق عمل کریں گے۔ پھر دوسری چیز زکوٰۃ کی آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کیجیے۔ قرآن مجید میں جا بجا آتا ہے کہ آتوا الزکاۃ، جہاں نماز کا ذکر آتا ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی آتا ہے۔ پھر زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، کب کب ادا کرنی ہے، کن کن اشیاء میں زکوٰۃ ہے، کس طریقے سے ادا کرنی ہے، کس کو دینی ہے۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں کا ذکر جو ہے ہمیں بعض چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن مکمل طور پر اس پر عمل ممکن نہیں ہے زکوٰۃ پر، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف نہیں آتے ہیں، حدیثوں کے ذخیرے کی طرف نہیں آتے ہیں، صحیح احادیث کی طرف آئیں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، کس چیز میں دینی ہے، کن کن چیزوں میں دینی ہے، کس طریقے سے دینی ہے۔ پھر تیسری چیز حج آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کی استطاعت ہو راستے کے اعتبار سے اس کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر کچھ سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، زندگی میں کیا ایک بار حج کرنا ہے یا بار بار کرنا ہے؟ آیت میں تو حکم آ گیا صرف، اب حج کب کب کرنا ہے، بار بار کرنا ہے یا ایک بار کرنا ہے، اور حج کے احکامات کیا ہیں، حج کے فرائض کیا ہیں، حج کا طریقہ کیا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کا ذکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر اب آپ احادیث کو بنیاد نہیں بناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نمونہ نہیں بناتے، تو پھر آپ ان چیزوں کا تو سبق حاصل نہیں کر سکتے، کس طرح آپ کو پتہ چلے گا؟ پھر چوتھی چیز ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ رسول تمہارے لیے ان کے لیے حلال کرتا ہے طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر جو گندی چیزیں ہیں، خبائث چیزیں ہیں، ان کو حرام کرتا ہے۔ تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی مراد یہ ہے کہ یہاں پر ایک اصول بتلا دیا گیا کہ جو طیب چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، اور غیر طیب جو چیزیں ہیں وہ حرام ہیں۔
وہ جائز نہیں ہے۔ اور غیر طیب جو حرام چیزیں ہیں اس کی مزید وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی ہے۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن مجید کی بے شمار احکامات ایسے ہیں کہ ان احکامات پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ حدیثوں پر نہیں آتے، صحیح احادیث کو نہیں دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو نمونہ ہے اس پر نظر نہیں ڈالتے، تو پھر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے نقلی طور پر اور عقلی طور پر بھی یہ بات واضح کر دی ہے۔ اب ایک اور چیز میں یہاں پر واضح کرتا چلوں، کچھ لاجیکل دلائل بھی میں دے دوں آپ کو یہاں پر حدیث کے معاملے میں۔ دیکھیں، انسانوں میں تو کسی کا لنک نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اور نہ ہی اس زمانے میں کسی کا لنک تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ تو کوئی بھی خط ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے توڑ مروڑ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی تحریر ہے، کوئی بھی بات ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ اور زاویہ رکھیں گے، میں اس کے بارے میں کچھ اور زاویہ رکھوں گا، تیسرا بندہ اس کے بارے میں کچھ اور زاویہ رکھے گا۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو پاکستانی قانون ہے ان قوانین میں ترمیم ہوتی رہتی ہے آج تک، کیونکہ وہ جب قانون بنائے گئے تو ان قوانین کے اندر ہر وکیل اپنی اپنی تشریح کرتا اور مجرم کو چھڑوا لیتا تھا کہ اس قانون سے تو یہ مطلب نکلتا ہے، تو وہ مجرم بچ کے چلا جاتا۔ پھر اس قانون کو دوبارہ ان الفاظ کے ساتھ تشریح کی جاتی ہے، اس کو وہ الفاظ بدل دیے جاتے۔ اب غالباً میرے ذہن میں ایک قانون بھی آ رہا ہے کہ پھانسی کا ایک قانون تھا کہ پھانسی پر صرف لٹکایا جائے گا کسی مجرم کو، کسی جرم کی سزا ہوگی۔ پھر اب مجھے نہیں پتہ کون سی وہ شخصیت ہے، بڑی کوئی معروف شخصیت تھی کہ جنہیں پھانسی پر لٹکایا گیا، اور انہیں پھر وکیل نے دوبارہ اتروا لیا ان کے مرنے سے پہلے اس بندے کو۔ اب جب اس نے اتروایا اس کو تو پھر اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ اس نے کہا جی آپ دیکھیں قانون میں تو صرف پھانسی پر لٹکانا ہے، سزا پوری ہوگی ہے اس کی، پھانسی پر لٹکایا تو اب زندہ اتار لیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کیا گیا قانون میں کہ پھانسی پر لٹکایا جائے گا موت تک۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہم اس قسم کے جو قوانین ہوتے ہیں، اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ہر کوئی اپنی مرضی کی تشریح کر سکتا ہے۔ کوئی بھی تحریر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر کوئی بندہ بھی اپنی ذہن سے، اپنی ذہن کے عقل کے دوڑے لڑا کر اس میں اپنی مرضی سے تشریح کر لے گا۔ اس کے برعکس جب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں تو قرآن مجید نے ایک ہمگیریت عطا کی ہے، ایک یکسانیت عطا کی ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے، اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں ایک راستے پر چلیں، ہر کسی کا راستہ الگ الگ نہ ہو۔ تو اب وہ راستہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ قرآن مجید جب نازل ہوئے، اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر اگر ایک ایک چیز کی تشریح آنے لگے، زکوٰۃ کا ذکر آیا، اب زکوٰۃ کے احکامات آ گئے، تو قرآن مجید ایک نہیں بلکہ 30-40 جلدوں میں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس صورت میں پاسبل تھا ہی نہیں کہ کوئی بندہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے یا قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکے، پھر تو وہ ایک لٹریچر کی کتاب ہو جاتی، اور ایک جو ہے نا بہت ہی تفصیل کے ساتھ ایک وہ چیز آ جاتی، اور ایک کتابی شکل میں ایک اس کا نا وہ ایک روب بھی نہ رہتا، تو اس سے استفادہ بھی بہت مشکل ہو جاتا۔ اب دیکھیں یہاں پر بہت ساری کتابیں 30-40 جلدوں میں کتابیں ہیں ہمارے پاس، مختلف لوگوں نے لکھی ہیں، تو اب ان کتابوں کو کون پڑھتا ہے؟ کوئی کھول کے بھی نہیں دیکھتا۔ مختلف اگر ہاں کسی کو ریسرچ کرنی ہوتی ہے پھر کہیں ایک آدھی کھول کے دیکھ لیتا ہے وہ۔ تو اس وجہ سے پھر دوسرا راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ جس شخص کا لنک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اس شخص کو جا بجا جو ہے نا اس کے بارے میں ہدایت دے دی جائے، یا پھر جب کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو اس کے بارے میں ہدایت دے دی جائے، اور اس کے بارے میں جو ہے نا اشارتاً بتلا دیا جائے کہ یہ کب موقع پر نازل ہوا ہے، کس کے لیے ہے، اور اس کا کیا حکم ہے۔ تو بیعینی ہی یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہیں تو وہ اپنی مرضی سے تو کوئی کام بھی نہیں کیا، کچھ کام تو وہ تھے جو دین ابراہیمی سے چلے آ رہے تھے، اور کچھ کام مزید اس کے اندر اضافے کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان کا۔ تو غرضے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں قرآن سے متعلق، احکامات ہمیں عطا کیے ہیں، تو عقلی طور پر بھی وہ ممکن ہے، کیونکہ جب آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کی حیثیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی تشریحات کیوں نہیں بتا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی تشریحات بتلائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی لازم تھا کہ وہ اپنی امت تک ان چیزوں کو پہنچاتے، اور امت تک پہنچانے کا ذریعہ کیا تھا؟ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ پھر یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں نا وہ بعد میں لکھی گئی ہیں اور اس طرح کے معاملے ہوئے ہیں،
اور مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہماری یہ پوری سیریز چل رہی ہے لیکچرز کی جو حدیث کے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم تمام کی تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے، اور اصول حدیث سے پہلے ہم ان اعتراضات کا بھی جائزہ لیں گے کہ جو حدیث کو نہ ماننے والے پیش کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دین کے شارع کے طور پر نہیں لیتے ہیں۔ اب یہاں پر میں دو روایتیں آپ کے سامنے بونس کے طور پر اور رکھ دوں، دو حدیثیں ہیں، یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو احادیث کو ایک ذخیرے کے طور پر مانتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے ان احادیث میں کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اس کا محض پیغام پہنچا دینا تھا، اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں تھی۔ ابو داؤد میں بھی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مسند احمد میں حدیث نمبر 17174، حضرت مقدام بن معدی کرب، یہ صحابی ہیں بڑے مشہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کتاب اور اس کی مثل ایک چیز عطا کی گئی ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے خبردار، مجھے کتاب اور اس جیسی ایک اور چیز عطا کی گئی ہے اس کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کی مثل ایک اور چیز عطا کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں خبردار، قریب ہے کہ ایک موٹا پیٹ بھرا شخص تکیے پر ٹیک لگائی ہو، اس نے نشست پر براجمان ہو، وہ آئے گا اور کہے گا کہ تم پر قرآن مجید لازم ہے، قرآن مجید میں تم جو چیز حلال پاؤ تو اسے حلال کہو، تو تم اس میں جو حرام پاؤ تو اسے حرام کہو، خبردار تم میں سے کوئی جو ہے وہ حرام نہ ٹھہرائے جو پالتو گدھا ہے اسے، اور نہ ہی ہر نوکیلے جو درندوں میں سے نوکیلے اس میں دانتوں والا ہے اس کو حلال ٹھہرائے، اور نہ ہی کسی معاہد کا مال جو گر گیا ہو اس کو حلال ٹھہرائے۔ بہرحال یہ روایت اور آگے چلتی ہے، اس میں کچھ چیزوں کا اور ذکر ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس کی مثل ایک اور چیز عطا کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے، کیونکہ اس سے کانٹیکس سے یہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک شخص آئے گا، موٹا سا بندہ ہوگا، وہ بیٹھا ہوا ہوگا، اپنے نشست پر براجمان ہوگا، اور یہ بات کہے گا کہ تو قرآن مجید میں جو چیز تم پاتے ہو اسے حلال کہو، اور جو چیز تم قرآن مجید میں حرام پاتے ہو اسے حرام کہو، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے دین میں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے آج کل اگر آپ دیکھیں جو قرآن کے اسکالر بنے پھرتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں، تکیے پر براجمان ہوتے ہیں، موٹے موٹے پیٹ ان کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک بڑی معروف شخصیت ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کا اشارتاً آپ کو بتلا دیتا ہوں، ساروں کو پتہ چل جائے گا۔ ان کا ایک مناظرہ بھی ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، ایک مفتی ہیں ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا ان کا، کراچی کے ایک مفتی تھے، ان کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تھا، تو قرآن مجید پر ہوا تھا، ان کی ریکارڈنگ بھی ہوئی، بڑے وائرل ہوئے تھے۔ خیر وہ مفتی صاحب بیچارے بڑے بدنام بھی ہوئے، تو وہ بندہ حدیثوں کو نہیں مانتا تھا بالکل بھی، وہ کہتا تھا نہیں مجھے قرآن کے اس لفظ سے آپ بتائیں، یہ جو عبد کا لفظ آ رہا ہے اس کے بارے میں بتلائیں۔ تو خیر میں اس کا نام نہیں لوں گا، یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو خیر وہ بندہ اسی زمانے میں اسی ہوا چلی اور اب ختم بھی ہو گئی، خیر باہر میرے خیال میں باہر کسی ملک میں ہوتا ہے وہ، اور وہاں پر اس کے لیکچرز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت جو ہمیں ملتی ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7280، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول انکار کون کرتا ہے بھلا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اطاعت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی، میری اطاعت میں کیا چیز؟ وہ تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں کہ جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے دین کی حیثیت سے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اور اپنے دن رات کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا تھا اس کے ذریعے بتلایا ہے۔ پھر یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی اس طرح گزری ہے، صبح شام گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینڈے بھی کھائے ہیں، وہ بھی پسند کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی پرسنل جو ہے وہ انٹرسٹڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذاتی چیزیں تھیں، پرسنل چیزیں تھیں، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں اپنی ذات کی حیثیت سے پسند کی ہیں، تو ظاہر ہے ان کی حیثیت بھی دین میں وہ نہیں ہے کہ جو ایک دین کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ اب کوئی کدو کو ٹینڈوں کو کوئی فرض یا سنت کہتا ہے؟
کہ اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ ہاں جن لوگوں کو غلو ہو جائے پھر وہ کرتے بھی ہیں۔ ایک طبقہ ہمارے ہاں اس قسم کا پایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کدو جو ہے نا کدو شریف، اور اس طرح جو ہے نا ہر اس چیز کے ساتھ وہ اس طرح کا معاملہ۔ خیر ادب کا تو تقاضا یہی ہے کہ انسان ادب کرے ان چیزوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو، لیکن بیچارے کدو کا یا اس چیز کا کیا قصور ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر لی ہے یا اس کو بعد میں پسند نہیں کیا کسی وجہ سے۔ اب خرگوش کا گوشت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، حدیث میں آتا ہے۔ اس بات کا ذکر ابو داود کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت نہیں کھایا۔ راوی یہ بات بیان کرتے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کا گوشت کھایا اور نہ اس سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان یہ تھا اس وجہ سے نہیں کھایا کہ وہ حیض اس کو آتا ہے۔ بہرحال اس روایت کو شعیب الروت نے ضعیف کہا ہے، یہ ابو داود میں حدیث نمبر 3792 ہے، تو اس یہ روایت ضعیف ہے۔ اور ہمیں صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت کھایا ہے۔ راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک راوی نے، ایک صحابی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرگوش کا گوشت ہدیے میں بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھایا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2572 ہے۔ تو دونوں قسم کی ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ بہرحال نہ کھانے والی جو چیز ہے وہ جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور اس میں کھانے والی جو روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے۔ اور اسی وجہ سے جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم جو ہے اس کو مکروہ کہتے ہیں، اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو انہوں نے کہا ہے اس کے کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے یہ کھانا۔ یہ امام ترمذی کے کامنٹس ہیں حدیث نمبر 1472 کے ذیل میں۔ اب کوئی بندہ اس کے ساتھ کہے خرگوش خبیث، کدو شریف خرگوش خبیث، اب اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرنا شروع کر دے تو ایک زیادتی والی بات ہوگی، تو اس طرح کا بھی غلو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزیں جو پسند کی ہیں یا جن چیزوں کو پسند نہیں کیا ہے وہ اپنے مزاج کے حساب سے تھا۔ باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کے طور پر کیا ہے تو وہ کام دین کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، ایک صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں ملاتے تھے ان سے، بلکہ ایک کپڑا رکھا جاتا تھا، اس کپڑے کے ذریعے بیعت ہوتی تھی۔ اب دیکھیں اس روایت سے بذات خود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ کے نامحرم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اس روایت سے سیدھی سیدھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو کچھ جو اسکالرز ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے تو یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فعل تھا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی فعل وہ حجت نہیں ہے دین میں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات تک جنہیں محدود رکھا ہو، لیکن جس کے اندر دوسرے کے ساتھ انٹریکشن پائی گئی ہے، دوسرے کے ساتھ معاملات یا دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک آپ یہ کہیں کہ دوسرے کے ساتھ اس کے اندر تقابل ہے یا دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے، تو وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ دین کی حیثیت سے کیے ہیں۔ اس میں پھر تو اگر آپ اس حیثیت کو بھی ختم کر دیتے ہیں پھر تو قرآن مجید کی وہ تمام کی تمام آیات نعوذ باللہ فضول ٹھہر جائیں گے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اطاعت قول کی بھی ہوتی ہے، اطاعت فعل کی بھی ہوتی ہے، اطاعت ایکشن کی بھی ہوتی ہے، اطاعت جو بندہ کوئی بات کرتا ہے اس کی بھی ہوتی ہے، تو اطاعت میں دونوں چیزیں داخل ہیں۔ تو امید ہے الحمدللہ آج کے پورے لیکچر میں ہماری جو حدیث کے حوالے سے، حدیث کی حجیت کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی، دو حدیثوں اور قرآن مجید کی کافی ساری آیات کے ضمن میں، اور جو لاجیکل کچھ دلائل تھے اس کے ضمن میں۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم مزید اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس سلسلے میں جو اشکالات کیے جاتے ہیں احادیث پر اس کو بھی سامنے رکھیں گے۔